اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمیں سرشار فرمائے، دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے۔ تو دوستو آج ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے نماز کا۔ نماز ایسی عبادت جس کے متعلق قرآن پاک میں 700 دفعہ ذکر ہوا ہے، صیغہ امر میں یا سیاق و سباق میں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دن میں اللہ پاک نے 5 دفعہ فرض کی ہے ہم سب کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز تہجد بھی فرض تھی، ضروری تھی۔ تو دوستو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 700 دفعہ اس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، تو جتنا حساس ہمیں اس عبادت کے بارے میں، اس نماز کے بارے میں ہمیں ہونا چاہیے تھا، شاید ہم اتنا خیال نہیں کر رہے۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ حدود و قیود کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس کے جو جملہ حدود و قیود ہے، جملہ لوازمات جو ہیں نماز کے، اس کو کما حق ہو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو کافی عرصے سے مجھے الجھن ہوتی تھی جب میں نماز پڑھتا تھا، اور خصوصاً جب امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ امام کی جو تکبیرات ہوتی ہیں اگلے رکن میں منتقل ہونے کے لیے، تو وہ تکبیر جو ہے وہ بعد میں کمپلیٹ ہوتی تھی، جبکہ وہ پہلی حالت سے دوسری حالت میں، پہلے رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو چکا ہوتا ہے یا ہوتا تھا۔ مثلا آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تو تکبیر تحریمہ ابھی چل رہی ہے اور ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی میں ڈیمانسٹریشن کر کے دکھاؤں گا تو دونوں صورتوں میں، کہ جس میں تکبیر تحریمہ چل رہی ہے اور ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں، رکوع میں وہ جا چکا ہے، ہاتھ اس نے تکبیر ابھی چل رہی ہے۔ اسی طرح سجدہ زمین کے اوپر سجدہ وہ حالت میں پہنچ چکا ہے، پیشانی اس کی لگی ہوئی ہے زمین کے اوپر، اور تکبیر چل رہی ہے، اللہ اکبر وہ چل رہی ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ اس کے بعد نا ڈیمانسٹریشن کے طور پہ ایک رکعت جو ہے وہ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ اچھا، اس معاملے میں نے یہ اپلوڈ کرنے سے پہلے میں نے کہا ذرا نیٹ پہ چیک کر لوں، تو نیٹ پہ میں نے چیک کیا تو لکیلی خوش قسمتی سے مجھے ایک سوال جواب مل گیا، جو کہ بنوری ٹاؤن جو دیوبند حضرات کا مدرسہ ہے، وہاں پہ کسی نے سوال کیا تھا، بالکل یہی سوال جو میرا ٹاپک ہے۔ سوال اس یہ کیا کہ ہمارے امام صاحب پہلے ہاتھ باندھتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اسی طرح رکوع میں جانے میں بھی پہلے رکوع میں جاتے ہیں پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہیں، اسی طرح سجدے و دیگر انتقالات مین کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، دوسرے انتقالات میں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا سوال تھوڑا سا لمبا ہے، تو بہرحال اتنا ہی مختصر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے بنوری ٹاؤن والے حضرات
یہ جواب لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں قول یہ ہے کہ تکبیر اور رفع یدین ہاتھ اٹھانا دونوں ساتھ ساتھ شروع کرے اور دونوں ساتھ ساتھ ختم کرے، یعنی جب ہاتھ کانوں تک اٹھانا شروع کرے تو اس کے ساتھ تکبیر کہنا بھی شروع کر دے۔ مطلب ہاتھ اس طرح اٹھا رہا ہے تو تکبیر بھی ساتھ ساتھ اس کو کہنی چاہیے، اور پھر ہاتھ باندھنے تک تکبیر مکمل ہو جائے، تکبیر مکمل ہوئی اور ہاتھ باندھ لیے، ایسے ہی ہونا چاہیے ایکچولی۔ پھر اس نے آگے وہ لکھتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں امام صاحب کا ہاتھ باندھنے تک تکبیر میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت ثنا پڑھنے کا ہے نہ کہ تکبیر کہنے کا۔ تکبیر ہاتھ باندھنے پر ختم کر دی جائے، لہٰذا امام صاحب کو چاہیے کہ اس عمل کو سنت کے مطابق ادا کریں۔ اسی طرح رکوع سجود کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، لیکن میرا مشاہدہ تو یہی ہے، آپ لوگوں کا مشاہدہ شاید ایسا نہ ہو، بہر اگر نہیں ہے تو آپ اس کو زیر غور لا سکتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی ان کی تکبیر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور اچھا، اس میں جو یہ غلط چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو امام صاحب کا اس جو معاملات ہیں نماز کے، ان کو زیادہ سیریس نہ لینا ہے، بہت لائٹلی لے کے وہ نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو میری نظر میں ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید یہ غلطی ہوتی ہے، کہ یہ جو مائک سسٹم والا رواج چل پڑا ہے نا، کہ اگر پوری مسجد بھری ہوئی ہے تب بھی سپیکر میں ہی نماز پڑھنی ہے، اور جب ایک صف کمپلیٹ بھی نہیں ہے، 10-15 بندے پیچھے کھڑے ہیں، پھر بھی انہوں نے مائک لگا لینا ہے امام صاحب نے، تو وہ امام صاحب اپنی مائک کو ہی سیدھا کرتے رہتے ہیں، اور یہی ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کہیں مائک ڈسٹرب نہ ہو جائے، تو شاید اس وجہ سے بھی اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ میرا ایک مشاہدہ تھا، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو سنواریں، برباد نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور آخر میں جب اعمال نامہ کھولے تو ادھر نماز کوئی نظر ہی نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے لیول کے اوپر اگر آپ یہ غلطی نوٹ کر رہے ہیں امام صاحب کی، یا اپنی انفرادی سطح پہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ تکبیر کہنے کے بعد آپ نے رکوع کی حالت میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے پیشانی زمین پہ لگی ہو اور تکبیر آپ کہہ رہے ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے امام کے ساتھ ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اگر میری اس بات چیت میں اگر آپ محسوس کریں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو برائے مہربانی کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھے مطلع کریں، میں انشاءاللہ آپ کا مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم۔ اب تکبیر تحریمہ اقامت کے بعد امام صاحب نے کہنی ہے، تو پہلے میں جو میرا مشاہدہ ہے میں اس کا آپ کو ڈیمانسٹریشن دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کی ایک رکعت کی ڈیمانسٹریشن۔ تو پہلے امام صاحب کی جو نارمل غلطی کرتے ہیں میں اس کی ڈیمانسٹریشن آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو ہے میرا مشاہدہ کہ جو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میں نے اکثر اماموں کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ اور اچھا اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، اکثر و بیشتر یہ میرے مشاہدے میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کر کے دکھاؤں آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر